السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، انشاءاللہ باذن اللہ آج ہم سورۃ البلد کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے اگر ہم اوور ویو کرتے ہیں گزشتہ تمام اسباق کو، تو اس کے اندر 3-4 نکات ایسے ہیں جن کے گرد تمام مضامین گھومتے ہیں، تمام اسباق گھومتے ہیں۔ ایک تو مشرکین مکہ، کفار مکہ کا مزاج جو مسلسل قیامت کے انکاری ہیں۔ ان کے نزدیک میدان محشر قائم نہیں ہوگا، قیامت برپا نہیں ہوگی، عدالت نہیں لگے گی، اس زندگی کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ دوسری جانب اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کے اظہار کے ذریعے سے انسان کو دعوت فکر دیتے ہیں۔ آسمان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اتنا بلند آسمان بغیر سہارے کے کھڑا کیا گیا ہے، تمہاری آنکھ اس کے اندر کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی کمی تلاش نہیں کر سکتی۔ پھر ان ہواؤں کے اندر اڑتے بادلوں کو نہیں دیکھتے جو پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن سے تمہارا رب بارشیں برساتا ہے۔ زمین کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ جسے تمہارے رب نے بچھا دیا اور تمہاری ضرورت کی، فائدے کی تمام چیزیں اس کے اندر اللہ نے دفن کر دی ہیں، جو بوقت ضرورت تمہارے لیے ظاہر کر دی جاتی ہیں۔ اور ان بارشوں کے ذریعے سے تمہارا رب اسی زمین سے تمہارے لیے پھل اگاتا ہے، اناج اگاتا ہے، سبزیاں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے اور چارہ پیدا کرتا ہے جو تمہارے مویشیوں کے کام آتا ہے۔ پھر پہاڑوں کی جانب تمہاری نگاہ کیوں نہیں جاتی کہ جن کو تمہارے رب نے زمین کے اندر بطور میخ کے گاڑ دیا ہے؟ اور ان تمام چیزوں کی طرف دھیان اور توجہ دلانے کے بعد اللہ رب العالمین اصل میں انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا اور اسے باقی رکھے ہوئے ہے، اس کو اس سب کو بگاڑنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور پھر اس سب کو فنا کرنے کے بعد، اس پوری بساط کو لپیٹنے کے بعد دوبارہ قائم کرنے، دوبارہ پیدا کرنے میں بھی کوئی مشکلات نہیں۔ پھر 2 طرح کے لوگ ہیں جو اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مان کے چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مان کر چل رہا ہے، صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اور دوسری جانب ایک گروہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اور اس کے حکموں کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکاری ہے۔ اب ان دونوں کے پھر انجام آگے ذکر ہوتے تھے جن کو ہم نے پڑھا ہے کہ جو مان کر چلیں گے ان کا کیا انجام ہوگا، اور جو نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے، انکار کرتے ہوئے جئیں گے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ عزیزان من، ہر دور کے اندر ایسے لوگ پائے گئے ہیں جنہوں نے حق کی مخالفت کی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا گزشتہ سبق کے اندر ابو الاشد کے بارے میں، اسید بن کلدہ، بہت طاقتور آدمی تھا، بڑا مالدار شخص تھا مکہ مکرمہ کے اندر، جو اپنے مال اور اپنی طاقت کا استعمال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں کرتا، اپنے مال کو، اپنی طاقت کو استعمال کر کے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرواتا، جو زبان دراز لوگ تھے ان کے اوپر اپنا مال انویسٹ کرتا، ان لوگوں کے اوپر مال انویسٹ کرتا جن کے بارے میں اسے گمان ہوتا کہ یہ ایمان لانے والے ہیں، ان کو ایمان سے باز رکھنے کے لیے اپنا مال استعمال کرتا، اپنی طاقت کا استعمال کرتا۔ اور یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے اور شاید ہر دور میں ہوتا چلا جائے گا کہ لوگ حق کی مخالفت میں اپنا ہر طرح سے مال بھی استعمال کریں گے، اپنی جان بھی استعمال کریں گے، اپنا اقتدار اور اپنا اختیار بھی استعمال کریں گے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا کافر یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو بھی قدرت نہیں؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، اور یہ کافر بدبخت اتنے ہیں کہ اسلام کی مخالفت میں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے بہت زیادہ مال خرچ کیا ہے۔ اور یہ ایسا کون سا کارنامہ ہے جس کے اوپر اس قدر خوشی کا اظہار کیا جائے؟ بلکہ یہ مال اور یہ اپنی طاقت کا غلط استعمال اصل میں تو اپنی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے چھپے رہو، مخفی رہو؟
اللہ تعالیٰ کے ہاں تو تمہارے ایک ایک بول کا، ایک ایک عمل کا حساب ریکارڈ ہے، اور پھر جب نامہ اعمال ہاتھوں میں دیا جائے گا تو سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ جب تمہیں کہا جائے گا کہ پڑھو اس کتاب کو، اس کے اندر تمہاری ساری زندگی کا ریکارڈ موجود ہے، تو پھر حیرت کے پہاڑ ٹوٹیں گے کہ اس کتاب نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی بات، نہ کوئی بڑی بات، نہ کوئی چھپی ہوئی بات، نہ کوئی ظاہری بات، سبھی کچھ تو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو بھی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ان کا صحیح اور درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں، اور ایسی شاندار نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم نے اسے آنکھیں نہیں دی، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے اسے ہونٹ اور زبان نہیں دی، وہدیناہ النجدین، اور اس کو ہم نے دو راستے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا جسم انسان کو دیا ہے، لیکن بطور خاص یہاں پہ اللہ رب العالمین نے آنکھوں کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھتا ہے جس سے وہ عبرت حاصل کر سکتا ہے، سیدھا اور برا راستہ دیکھ سکتا ہے، اسی لیے بطور خاص ان کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں کے انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایک چیز بڑی قابل غور ہے، انسان ایک سیکنڈ کے اندر حد نگاہ تک دیکھ سکتا ہے، لاکھوں کلومیٹر تک انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انسان کے اوپر انعام ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت تھوڑا سا پانی رکھا ہے، اگر وہ خشک ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس پیدا نہیں کر سکتی۔ اور حفاظت کا ایسا انتظام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے کہ اپنا ہاتھ اچانک آنکھ کی طرف اٹھتا ہے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی۔ کوئی دھول، مٹی، کنکر، پتھر کچھ بھی اڑ کر آتا ہے تو آنکھ خود بخود بند ہو جاتی، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ بند ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے آنکھ کے اس آئینے کے اوپر کوئی بھی گرد، کوئی بھی چیز ہے تو اسے صاف کر دیتی ہے، وائپ آؤٹ کر دیتی۔ انسان کے جسم کے تمام اعضاء ود the passage آف ٹائم گرو کرتے ہیں، لیکن آنکھ کی پتلی چھوٹے بچے کی بھی اتنی ہے، بڑے انسان کی بھی اتنی ہے، وہ نہیں بڑھتی، وہ اسی سائز میں رہتی ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاتعداد بلب روشن کیے ہیں جن کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے اور بندہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ آنکھ کے بارے میں بڑے فرماتے ہیں کہ آنکھ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، یہ جس چیز کے اوپر پڑتی ہے اس کا اثر دل پہ لیتی، اگر صحیح چیز کو دیکھے گی تو اس کا اثر دل پہ صحیح ہوگا اور پورا وجود صحیح سمت میں استعمال ہوگا، اور اگر کسی غلط چیز کو دیکھے گی تو اس کا غلط اثر دل پہ پڑے گا اور پھر پورا وجود غلط رستے پہ، غلط سمت میں استعمال ہوگا۔ لہٰذا آنکھوں کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کیا ہم نے اسے زبان نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے؟ زبان انسان کی تلوار ہے، یہ اچھے کام بھی آتی ہے اور برے کام بھی آتی ہے۔ تلوار کی حفاظت کے لیے نعام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت کے لیے دو ہونٹ دیے ہیں۔ اگر آپ زبان کا غلط استعمال کرنا روکنا چاہتے تو ہونٹوں کو بند کر لیں، ہونٹ کھولیں گے تو زبان استعمال ہوگی۔ اور پھر کیسا شاندار نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا، اس کے اندر ایک سوچ پیدا ہوتی ہے اور دماغ اس کو الفاظ دیتا ہے اور زبان اس کو ادا کرتی۔ ایک سیکنڈ کا بھی معلوم نہیں کروڑواں حصہ ہے جس کے اندر یہ کام سارا کا سارا بہت تیز رفتاری کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ذہن کے اندر ایک خیال جنم لیتا ہے، الفاظ وجود پاتے ہیں اور زبان ان کو ادا کرتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، تو اپنی زبان کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، ہم نے انسان کو دو راستے دے دیے، جنت والا بھی، جہنم والا بھی، یعنی اچھائی اور برائی کے دونوں راستے انسان کے سامنے ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان پھر دین کی گھاٹی سے نہیں گزر سکا۔ عقبہ اصل میں کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر والی چٹان کو، جس پر چڑھ کر انسان دشمن سے بچتا ہے۔ اگر کوئی مخالف ہو تو چٹان کی اوٹ میں چلے جائیں، مخالف سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے جسے گھاٹی کہتے ہیں، اس کو بھی عقبہ کہتے ہیں۔ اگر دشمن کا خطرہ ہو
تو آدمی گھاٹی سے گزر کر ایک سائیڈ نکل سکتا ہے اور دشمن سے بچ سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو عقبہ فرمایا ہے کہ جس طرح چٹان یا گھاٹی دشمن سے بچاتی ہے، دین اسلام بھی انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ وما ادراک ما العقبہ فق رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین چند امور خیر ہیں جن کو بیان فرما رہے ہیں، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے جس کی بات ہم نے کی ہے؟ غلام آزاد کرنا، فاقے کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، ایسا یتیم جو رشتہ دار بھی ہو اس کی خدمت کرنا، یا کسی خاک آلود مسکین کے ساتھ تعاون کرنا۔ یتیمن کے ساتھ ذا مقربہ کی بات اس لیے فرمائی ہے کہ یتیم بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو تو اس کو دینے والے کو اللہ رب العالمین دوہرا اجر دیتے ہیں، ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان یہ کام کر لے کہ غلام آزاد کر دے، مسکین کو کھانا کھلا دے، یتیم کا اکرام کر لے، بلکہ ان کاموں کے باوجود اس کو اہل ایمان کے زمرے میں داخل ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو بہت فلاح کے کام کر رہے ہیں مگر وہ صاحب ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں یہ تخصیص ہے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ اگر آپ صاحب ایمان ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ ایمان کے بغیر یہ اعمال قبول نہیں ہیں۔ ان کا دنیا کے اندر تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی اچھے کام کرنے کی بدولت آپ کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کا بدل دے دیں گے، عزت کی صورت میں، شہرت کی صورت میں، مقام مرتبے کی صورت میں، اقتدار اختیار کی صورت میں، لیکن آخرت میں وہی کامیاب ہوگا جو ان اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ ایمان والا ہو۔ جو صاحب ایمان نہیں ہوگا اس کے یہ کام بھی اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں جب تکلیف آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، ریمائنڈ کرواتے ہیں محبت سے، شفقت سے کہ یہ وقت آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، یہ گزر جائے گی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور وہی کامیاب ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار مؤصدہ، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی ان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے اور یہ ان کی ناکامی کا اعلان ہوگا۔ ان کے اوپر آگ ہوگی اور جس آگ کو ان کے اوپر ڈال کر بند کر دیا جائے گا، یعنی کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب یہ کبھی بھی اس جہنم سے نہیں نکل سکیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے محض اپنی رحمت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق اور اسباب نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور روز محشر اپنے پیارے بندوں میں اٹھائے اور انہی کے ساتھ ہمارا معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔